اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے ماقبل آپ نے بہت سے مسائل کو جانا ہے۔ ابھی آپ استنجا کے فصل میں استنجا کے مسائل کو جانیں اور اس کو پڑھیں، عبارتوں کو حل کریں اور ترجمہ تشریح سب چیزوں کو ذہن و فکر میں عزیز بچوں بیٹھائیں۔ فصل فی الاستنجاء، یہ فصل ہے استنجا کے احکام کے بیان میں، یہ فصل ہے استنجا کے بیان میں۔ لغت کے اعتبار سے استنجا نجون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جو چیز پیٹ سے نکلے۔ لغوی معنی ہوں گے نجون کی جگہ کا صاف کرنا یا دھونا، اور اصطلاح میں استنجا کہتے ہیں پیشاب پخانہ کے مقام سے جو گندگی نکلے اس کو مخرج سے صاف کر دینا، پانی کے ذریعے سے ہو یا مٹی وغیرہ کے ذریعے سے ہو۔ یہ استنجا کا معنی ہے لغوی اور اصطلاحی۔ اب دیکھیں، یلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته۔ ضروری ہے مرد پر استبراء کرنا، کہ زائل ہو جائے پیشاب کا اثر، یزول اثر البول، حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ زائل ہو جائے پیشاب کا اثر۔ ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ، اور مطمئن ہو جائے اس کا دل اپنی عادت کے مطابق، اما بالمشی او التنحنح او الارتجاع او غیرہ، یا تو چل پھر کر یا ہنگار کر یا کروٹ کے بل لیٹ کر، یا اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے۔ ولا يجوز له الشروع في الوضوء، اور جائز نہیں ہے اس لیے کہ وضو میں لگنا جب تک کہ اطمینان و یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کے قطرات ختم ہو جانے کا، پیشاب کے قطرات کے ختم ہو جانے کا، حتی یطمئن بزوال رش البول، جب تک کہ یقین اور اطمینان نہ ہو جائے پیشاب کے قطرات کے ختم ہو جانے کا۔ استبراء ضروری ہے، مرد کے لیے پیشاب کے بعد استبراء ضروری ہے، یعنی اس بات کا طبعی اطمینان ہونا چاہیے کہ پیشاب کے قطرات آنے بند ہو گئے ہیں۔ اس اطمینان کے بارے میں لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کی چند قدم چلنے سے، کسی کو کھانے سے، کسی کو زمین پر پیر مارنے سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو زور لگانے سے، کسی کو دیر تک بیٹھنے سے، کسی کو ران پر ران رکھ کر دبانے سے، نیز کسی کو مثانہ کے نس مسلنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ طبعی اطمینان کے بعد ہی استنجا کیا جائے۔ واضح رہے کہ عورت کو پیشاب کے بعد استبراء کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ قدرتی طور سے اس کا وہ مقام کشادہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مکمل اطمینان کے بعد ہی وضو کیا جائے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ایک لفظ فقہا اور استعمال کرتے ہیں استنقاء، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی استنجا کرتے وقت پتھر یا ڈھیلے سے اپنے عضوے مخصوص کو ملے یا ہاتھ سے دبا کر اسے نچوڑے تاکہ ظن غالب ہو جائے کہ اب قطرات ختم ہو گئے، والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج، اور استنجا سنت ہے اس نجاست سے جو کہ پیشاب پخانہ کے راستے سے نکلے، کس سے؟ پیشاب اور پخانے کے راستے سے نکلے، ما لم یتجاوز المخرج، جب تک کہ مخرج سے ادھر ادھر نہ پھیل جائے، یعنی نجاست کی جگہ سے ادھر ادھر نہ پھیل جائے۔ وَإِن تَجَاوَزَ فَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور اگر ادھر ادھر پھیل جائے اور وہ درہم کے برابر ہے، وجبہ تو لازم ہے، ضروری ہے، ازالتہ بالماء، اس کو صاف کرنا کس سے؟ پانی سے، کس سے؟ پانی سے۔ وَإِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افترض غسلہ، اور اگر درہم سے زائد ہو تو فرض ہے اس کا دھونا، کیا کرنا؟ اس کا دھونا کیا فرض ہے۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے استنجے کے حکم کو بیان کیا ہے۔ استنجا تو سنت ہے کیونکہ حضور نے اس پر پابندی کی ہے، یعنی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز تو ہو جائے۔ استنجا کیا؟ استنجا کے بعد استبراء، مگر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ یعنی بعض حضرات نے فرمایا کہ استنجا مطلقاً نہ واجب ہے نہ سنت، بلکہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت اور کبھی بدعت۔ چنانچہ اگر نجاست قدر درہم سے زائد لگ رہی ہو تو استنجا فرض ہے، سمجھ رہا، اور قدر درہم ہو تو واجب ہے، اور اس سے کم ہو تو سنت ہے۔ قدر درہم سے زائد ہو تو فرض ہے، اور درہم کے برابر ہو تو واجب ہے، اور درہم سے کم ہو تو سنت ہے۔ اور صرف پیشاب کے بعد پانی سے استنجا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور ہوا وغیرہ خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا بدعت ہے، سمجھے گی نہیں؟ اب دیکھیں مزید وضاحت کو، اگر سبیلین پیشاب اور پخانے کی جگہ سے نکلنے والی نجاست مخرج سے بالکل تجاوز نہ کرے یا مقدار درہم سے کم تجاوز کرے تو اس کی طہارت کے لیے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کافی ہے، اور اگر نجاست مخرج سے 1 درہم تک یا اس سے زائد تجاوز کر جائے تو پانی سے ازالہ نجاست واجب ہوگا، ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کافی نہیں ہے۔ اب دیکھو وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ النِّجَاسَةِ، دیکھیں وہ کتاب کو، وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اور فرض ہے استنجا، اور فرض ہے نجاست کا دھونا جو مخرج سے زائد ہو، اور فرض ہے نجاست کا دھونا جو مخرج میں ہے، ناپاکی کی حیض اور نفاس کا غسل کرتے وقت، کب غسل کرتے وقت، اگرچہ ہو وہ نجاست مخرج میں تھوڑی ہی۔ غسل جنابت میں تمام بدن کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اگرچہ ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص غسل جنابت کر رہا ہو، عورت حیض سے پاکی پر غسل کر رہی ہو یا نفاس سے پاکی پر غسل کر رہی ہو تو جو نجاست مخرج پر لگی ہوئی ہو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ غسل درست نہ ہوگا۔
حیض ہر مہینے میں جو عورت کو آتا ہے خون، سمجھے، عادت کے طور پر اسے حیض کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آتا ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن مدت ہے، کم کی کوئی حد نہیں۔ عورت کو جو خون آتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے نفاس کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَأَن يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ وَأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجْرِ، اور مسنون ہے، سنت ہے استنجا کرنا صاف کر دینے والے پتھر یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے، پتھر سے یا اس کی طرح کوئی دوسری چیز ہو، اور پانی سے دھونا زیادہ اچھا ہے۔ کیا ہے؟ والغسل بالماء احب والافضل، اور پانی سے دھونا زیادہ اچھا ہے اور افضل اور افضل ہے۔ اور جمع کرنا پانی اور پتھر کے درمیان اس طرح پر کہ پہلے پتھر سے صفائی کرے پھر پانی سے دھوئے، کیا ہے یہ؟ جائز ہے، بہتر ہے۔ سمجھائی بات؟ فَيَمْسَحُ یعنی پہلے کیا کر لیں، اب جمع کرنا کس سے؟ پانی کا اور پتھر کا۔ فَيَمْسَحُ پہلے کیا کرے، پتھر سے پوچھ لے، ثُمَّ يَغْسِلُ پھر اس کو کیا لے، دھو لے۔ کس سے دھوئے گا؟ پانی سے، ہے نا۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے کیا، يقتصر على الماء او الحجر کہ اکتفا کرنا صرف پانی پر یا صرف پتھر پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی صرف پتھر سے ہی پوچھ لو کہ صاف ہو جائے گندگی، یا صرف پانی سے دھو لو، اتنا بھی کافی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ وَالْعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ، اور سنت ہے جگہ کا صاف کر دینا، یعنی نجاست جگہ کا صاف کر دینا، اور عدد پتھروں میں مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں۔ مندوب مستحب لا سنت مؤکدۃ، سنت مؤکدہ نہیں۔ یعنی 3 7 یہ سب جو لیتے ہو یہ سب لینا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں۔ جتنے سے صاف ہو جائے اتنے سے صاف کر لے۔ فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نُدُبًا، کیا کریں؟ بس 3 پتھروں سے استنجا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ زیادہ کی ضرورت پڑے تو زیادہ کا استعمال کرے۔ ان حصلت تنظیف بما دونها، اگرچہ حاصل ہو جائے صفائی اس سے کم سے، اگر اس سے کم سے بھی صفائی حاصل ہو جا رہا ہے تو آپ اس سے حاصل کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ایسا نہیں کہ 3 ہی سے کرنا ہے۔ وَكَيْفِيَّةُ الْاِسْتِنْجَاءِ يَمْسَحَ بِالْحَجْرِ، کہنا اور استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ صفائی کرے، کیا کریں؟ صفائی کرے، یمسح بالحجر یعنی پہلے پوچھے، صاف کرے، کس سے؟ پتھر سے۔ کاغذ بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف، کاغذ صفائی کرے پہلے پتھر سے اگلی جانب سے پچھلی جانب کو، یعنی ادھر سے ادھر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے کی جانب سے پیچھے کی جانب، بات سمجھ گئے؟ اور بالثانی من خلف الى قدام، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرے پتھر کے ذریعے پیچھے سے آگے کی جانب، پیچھے سے آگے کی جانب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بتا دیا ادھر سے ادھر، سمجھ گئے؟ اور بالثالث وعلیکم السلام ورحمۃ، دو قسم بیان ہو گیا، اور تیسری قسم کو دیکھے کیا؟ وبالثالث من قدام الى خلف، اور تیسرے پتھر کے ذریعے آگے سے پیچھے کی جانب۔ اذا كانت الخصية مدلات وإن كانت غير مدلات، جبکہ خصیے ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہوں، جبکہ ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہوں، اگر لٹکے ہوئے نہ ہوں تو یبتدی من خلف الی قدامی، اگر لٹکے ہوئے نہ ہوں تو ابتدا کرے پیچھے سے آگے کی طرف۔ والمرأة تبتدی من قدامی الی خلفی خشیۃ تلویث و
فرجہا فرجہا. اب دیکھیں، اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی جانب اس کی شرمگاہ میں نجاست لگ جانے کے خطرات سے استنجا کے بعد. اس کے بعد استنجا کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ استنجا کے بعد استنجا کے بعد ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پہلے دھوئے اپنے ہاتھ کو پانی سے. کس سے؟ ثم یغسل یدہ، پہلے دھوئے اپنے پہلے دھوئے اپنے ہاتھ کو پانی سے. ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبعی او اصبعی او اصبعین او ثلاث ان احتاج یصعد الرجل اصبعه الوسطى على غیرها فی ابتداء الاستنجاء. سمجھ رہے ہیں؟ اب عورت ابتدا کر آگے سے پیچھے کی جانب اس چیز کو جان لیے، اس کی شرمگاہ میں نجاست لگ جانے کے خطرے سے استنجا کے بعد. اب دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں پہلے دھوئے اپنے ہاتھ کو پانی سے، پھر رگڑ کر دھوئے. کیا کریں؟ پھر رگڑ کر دھوئے. ثم یدلک المحل، پھر رگڑ کر دھوئے مقام نجاست کو. کس کو؟ مقام نجاست کو. بالماء، کس سے؟ پانی سے. پانی سے ایک یا دو یا تین انگلیوں کے باطن کی جانب سے. کس سے؟ ایک یا دو یا تین انگلیوں کے باطن کی جانب سے. اگر ضرورت پڑ جائے، اگر ضرورت پڑ جائے تو تین انگلیاں استعمال کریں. تین انگلیاں استعمال کریں. تین انگلیاں استعمال کریں. ورنہ صرف دو پر اکتفا کرے. کیا کرے؟ ورنہ صرف دو پر اکتفا کرے. اور مرد اٹھا لے اپنی درمیانی انگلی کو، اصبع الوسطی، مرد اٹھا لے اپنی درمیانی انگلی کو دونوں انگلیوں کے مقابل میں استنجا کرتے وقت. پھر ذرا اوپر کو کرے. کیا کرے؟ پھر ذرا اوپر کو کرے. ثم یصعد بنصرہ، پھر ذرا اوپر کو کرے. کس سے؟ بنصر. کس سے؟ بنصر. سمجھ میں آئی بات؟ اگر پھر ذرا اوپر کو کرے اپنی بنصر کو اور اکتفا نہ کرے. ولا یقتصر علی اصبع واحدہ، اور اکتفا نہ کرے صرف ایک انگلی پر، صرف ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے. والمرأۃ تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف. اور عورت چڑھا لے اپنی بنصر اور وسطیٰ کو ایک ساتھ شروع ہی میں. عورت چڑھا لے اپنی بنصر اور وسطیٰ کو ایک ساتھ شروع ہی میں کہ ایک انگلی سے صفائی کرنے میں لذت کے حاصل ہونے کا خوف ہے. حصول اللذت، خشیت حصول اللذت، لذت کے حاصل ہونے کا خوف ہے. اور خوب مبالغہ کرے. اور یبالغ، اور خوب مبالغہ کرے. پھر تنظیف، اس میں صفائی ستھرائی میں. حتی یقطع رائحۃ الکریہۃ فی ارخاء المقعدۃ ان لم یکن صائما، تاکہ بدبو ختم ہو جائے، یہاں تک کہ بدبو ختم ہو جائے. اور خوب مبالغہ کرے سرین کے ڈھیلا کرنے میں. اس میں سرین کے ڈھیلا
کرنے میں، وفی ارخاء المزعدۃ سورین کے ڈھیلا کرنے میں، ان لم یکن صائما اگر روزے دار نہ ہوں، اگر روزے دار نہیں ہے تو سورین کے ڈھیلا کرنے میں مبالغہ کرے۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، پھر جب فارغ ہو جائے تو دھوئے اپنے ہاتھ کو دوبارہ، نشف مزعدته قبل القیام ان کان صائما، اور جھاڑ لے اپنی سورین کو کھڑے ہونے سے پہلے، اور جھاڑ لے اپنی سورین کو کھڑے ہونے سے پہلے، ہے نا، اپنے ہاتھ کو دوبارہ اور جھاڑ لے اپنی سورین کو کھڑے ہونے سے پہلے اگر روزے دار ہو۔ اب دیکھیں پورا خلاصہ، ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر نہ پھیلنے پائے اور بدن خود صاف ہو جائے، بدن خود صاف ہو جائے۔ اس کی ایک ترکیب صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ اگر خصوصیات ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہوں تو گرمی کے موسم میں اولاً حسب ضرورت 2-3 ڈھیلوں سے جگہ کو صاف کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف، تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف۔ اور اگر خصوصیتیں لٹکی ہوئے نہ ہو یعنی سردی کے موسم میں تو پھر اس کا برعکس کرے، پھر پانی سے اس ہاتھ کو دھو لے۔ اس کے بعد پانی سے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدائی وسطی انگلی کو دوسری انگلی پر معمولی چڑھا لے، اور جب معمولی دھو چکے تو اب اپنی بنسر کو بھی چڑھا لے، اور اگر ضرورت ہو تو اس کے بعد پنسل اور پھر سبابہ کو بھی لگا لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جگہ کو خوب صاف کرے، اور صاف ایک انگلی سے طہارت نہ کرے، اور صرف ایک انگلی سے طہارت نہ کرے۔ یہ تو ہو گیا مرد کے بارے میں کہ مرد کس طرح سے صاف کرے، لیکن عورت کس طرح سے استنجا کرے۔ عورت استنجا کرنے میں ہر موسم میں آگے سے پیچھے کی طرف کو ہاتھ لے جائیں، کیونکہ اگر پیچھے سے آگے کو ہاتھ لائے گی تو فرج کے نجاست میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، خلط ملط ہونے کا، ادھر ادھر لگنے کا خطرہ ہے۔ اور جب پانی سے طہارت کرنے لگے تو شروع ہی میں 2 انگلیوں کی اوپر کی جانب سے اٹھا لے کہ ایک انگلی سے صفائی کرنے میں حصول لذت کا اندیشہ ہے، خوف ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استنجا کرنے والا پانی سے اس طرح صفائی کرے کہ نجاست کی بدبو بالکل ختم ہو جائے، ذرا سا بھی نہ، اور طہارت کرتے وقت سورین کو ڈھیلا کر لے تاکہ طہارت اچھی طرح حاصل ہو جائے، مگر یہ جب ہے کہ روزے دار نہ ہو، اور اگر روزے دار ہو تو ایسا نہ کرے، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھو لیں۔ اس چیز کو ذہن و فکر میں بسائیں اور اچھی طرح مسئلوں کو دماغ میں پیش کر لیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے معافی ضمیر کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سے آج کے سبق کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔